السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم. اچھا جی، خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں مکے کی ایک بڑی ایلیٹ فیملی اور مکے کی ایک بہت ویلدی فلدی رچ فیملی سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. ایک بڑی آنٹرپرینور تھیں، بڑی بزنس مین تھیں، بزنس وومن کہہ سکتے ہیں. اور ان کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ وہ خود ایز اے انویسٹر ان کا رول تھا. وہ اپنا مال دیتی اور مضاربت کے اصول کے اوپر، اور ڈفرینٹ لوگ ان کے مال کو لے کے جاتے اور جانے کے بعد اس کے اوپر بزنس کرتے اور شیئرنگ بیسس کے اوپر کہ وہ کوئی پروفٹ رکھ لیتی یا اس طرح کوئی معاملہ. تو وہی انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی کہ ایک شخص ہے مکے کے اندر جس کو لوگ الصادق اور ایک الامین کہتے ہیں. یہ دو کوالٹیز اس زمانے کے اندر بہت ریئر تھیں، یاد رکھے گا. ریئر اس طرح سے تھیں کیونکہ صادق کا مطلب ہے سچا، اور الامین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، ٹرسٹ وردی. تو مطلب یہ اللہ کے رسول نے جو اسٹرگل اپنی زندگی کے اندر کی، تو ان کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کفار مکہ تھے اس دور کے، جو قبیلے کے لوگ تھے قریش کے، انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ لقب دیا اور ایٹریبیوٹ کرنا شروع کیا کہ یہ صادق بھی ہیں اور یہ امین بھی ہیں. تو اللہ کے رسول کی جب شہرت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پیشکش کی کہ میرے پاس سامان تجارت ہے، میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، اور آپ جائیں اور جا کے ان کی جو شام کا جو سفر ہے اس سفر کو کریں، اور اس کے بعد میں آپ کو اتنا اتنا پرسنٹیج دوں گی جو بھی آپ وہاں سے جو ہے نا اس کے اوپر پروفٹ بنا کے لاتے ہیں. تو ساتھ میں انہوں نے اپنے جو غلام میسرہ جو تھا اس کو بھی بھیج دیا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پہ گئے تو بڑا کلوزلی انہوں نے، ان کے وہ باقیوں کے ساتھ بھی جاتے تھے، ان کی ڈیلنگز رہتی تھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو بڑا کینلی، پروفاؤنڈلی اور بڑا قریب سے اللہ کے رسول کی لائف کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگز کو دیکھا کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے، کس طرح کماتے ہیں. تو ویسے ہی ان کو لقب ملا ہوا ہے صادق اور امین کا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کو لقب ملا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو پرکھ کے نہ دیکھیں، جب تک آپ اس کو برت کے نہ دیکھیں، تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ صادق اور امین ہے بھی یا نہیں ہے. کبھی کبھی لوگوں نے ایک اپنی وہ بنائی بھی ہوتی ہیں، فیک ویلیوز بنائی بھی ہوتی ہیں، شیلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک آگمنٹڈ انہوں نے ریالٹیز بنائی بھی ہوتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. تو جب میسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری ڈیلنگز کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، اور آ کے اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ جو آپ نے جن کو اپنا مال تجارت دیا تھا، اور جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 to 4 times زیادہ عام لوگوں سے جو ہے نا منافع ہوا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلے 2 دفعہ شادیاں ہو چکی تھیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطبہ بھیجا. واٹ از خطبہ؟ خطبہ کہتے ہیں پروپوزل کو. پروپوزل بھیجا اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں کہیں، لیکن میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ روایات کے اندر نا تاریخ میں بڑے مسائل آتے ہیں، اور ان کی حدیثوں کے اندر تو پھر ہمارے پاس کئی ریسورسز اور سورسز موجود ہیں، لیکن تاریخ کے اندر ہمارے جو نا بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال خطبہ بھیجا. اور یہ بات جو ہے نا ایک انڈرسٹوڈ ہے اور ثابت بھی ہے کہ خطبے کے بعد جو باقی ساری جو ایگزیکیوشن تھی اس شادی کی، وہ دونوں کے جو ولی تھے، ولی کہتے ہیں سرپرست، اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو
والد صاحب یا پھر ان کے جو چچا تھے ان لوگوں نے ان کے سارے میٹرز ڈیل کیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی. اچھا اب یہ جو شادی ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ 25 سال ان کی ایج ہے, 25 ایئرس, اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس ٹائم پہ 40 ایئرس, 15 سال کا ایج ڈفرنس ہے. پلس خدیجہ رضی اللہ عنہ وڈو ہیں, بیوہ ہیں. اچھا اب اس میں نا کیونکہ جب آگے اللہ کے رسول کی شادی ہو رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نا, تو ان کی ایج کے بارے میں بھی کئی اختلافات ملتے ہیں, اور پھر جو ہے نا اللہ کے رسول کی ایج اس ٹائم پہ بڑی ہے. تو لوگ جو ہیں جو اورینٹلسٹ ہیں جنہیں مستشرقین کہتے ہیں, اسلام کے اوپر اعتراضات کرنا اسلام کے ہی سورسز کے تھرو, بیسکلی اسلام کو پڑھنا, قرآن و حدیث کو پڑھنا, اور قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کے اندر سے بیسکلی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرنا یا اعتراضات نکالنے کی. تو وہ نا بڑا اس بات کو اٹھاتے ہیں اس پہلو کو کہ یار ایک اتنے ادھیڑ عمر کے شخص نے نعوذ باللہ ایک بچی سے شادی کر لی اور یہ کر لی. تو ذرا اللہ کے رسول کی لائف کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جو ایج ہوتی ہے نا 20-25 سال کی, اس میں انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں, انسان کا جو کہتے ہیں نا خون گرم ہے, خواہشات جو ہے نا عروج پہ ہیں. تو اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سارے سینیریوز کے بعد بھی تھے تو جوان ہی نا. تو انہوں نے ایک ہے کہ آپ کسی ایسی عورت کو چوز کریں بھلے ایج میں بڑی ہو لیکن ورجن ہو, لیکن وہ ایک ویڈو کو چوز کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کے اوپر ایک بہت بڑا ثبوت ہمارے پاس ہے, ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا زندگی کے اندر, جہاں اپنے سے بڑی عمر کی جو 15 سال بڑی ایک خاتون, اور اس کے بعد وہ بیوہ ہیں جن سے پہلے بھی بچے تھے, جن کے پہلے بھی بچے تھے اور جن کے پہلے دو شوہر رہ چکے ہیں. تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس تھی. اچھا جی, تو بیوہ سے شادی کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کتنے میچور تھے, ان کی میچورٹی کا لیول کتنا زیادہ, ایکیڈیمکلی کہیں, ایموشنلی کہیں, ان کو پرنسپلی کہیں, کہ ان کو زندگی میں ایک نارمل جو ایک مرد عورت کی جو اٹریکشن کے جو لیولز ہوتے ہیں یا پھر جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کے سٹینڈرڈز بہت ڈفرینٹ تھے. جبھی انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو چوز بھی کیا, مطلب اس زمانے کے اندر بہت سارے آپشنز ہوں گے, مکے کے اندر بھی اپنے ہم عمر سے شادی کر سکتے تھے, کوئی مل جاتی, کوئی چھوٹی عمر کی مل جاتی, جس طرح ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ ہے نا کہ کم سے کم ہم عمر ہوں یا چھوٹی عمر کی ہو یا پھر, تو اس طرح ہمارے اسٹینڈرڈ جو کنسیڈر کیا جاتا ہے, قرآن نے بھی اس کو بیان کیا. تو اللہ کے رسول کے نزدیک وہ جو اسٹینڈرڈ تھے وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھے شادی کے, میرج کے جو اسٹینڈرڈ تھے. اور اس قصے کے اندر, اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ, کیونکہ یہ دو نبی ہیں اور ان دونوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, اور ان دونوں کے اندر جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے عورت کو اپروچ نہیں کیا ہوا, بلکہ عورت کی فیملی یا عورت نے بیسیکلی اپروچ کیا ہے, پروپوزل بھیجا گیا ہے تاریخ کے اندر, اور یہ دو نبیوں کے ساتھ قصہ ہوا ہے. اور سورۃ القصص کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. اس کی آیت نمبر 20 آئی تھنک 22-23 سے شروع ہو جاتا ہے یہ, اور واقعہ تو بڑا ہے بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کے گئے اور جا کے جو ہے نا وہ شہر میں پناہ لیتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے تو ایک کنواں ہوتا ہے. اچھا جی, اس کنویں پہ بہت سارے اور بھی مرد موجود ہیں, اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں موجود ہیں جو اپنے جانوروں کو انہوں نے پانی پلانا ہے, مطلب جو سورس آف واٹر ہے وہاں پہ. اچھا جی, اب کیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو باقی جو مرد ہیں یہ ان کو ٹائم جگہ نہیں دے رہے, وقت نہیں دے رہے. تو ایک ہوتا ہے نا, ایک ہمارے یہاں بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بڑا میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ کہیں پہ اگر مرد حضرات کھڑے میں ایک آدھ کوئی خاتون آ جائے یا کوئی عورت آ جائے تو وہ اس کو ایکسٹرا جو ہے نا دیتے ہیں, یار آپ پہلے چلے جائیں, جس طرح ہمارے یہاں کانسیپٹ لیڈیز فرسٹ والا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ لیڈیز فرسٹ نہیں ہو رہا تو ان کو تھوڑا سا غیرت آئی, وہ گئے جا کے انہوں نے جو ہے ان کے جانوروں کو پانی پلایا, سارے کام کیے. تو اب یہ جا کے انہوں نے, ان دونوں لڑکیوں نے اپنے جو والد صاحب جو تھے ان کو بتایا. اچھا, تو انہوں نے جو ہے نا پھر آ کے, اب یہ کانورزیشن آپ نے دیکھنی ہے ساری, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن میں کہ پھر بڑی طوالت ہو جاتی, میں نے اس کو شارٹ کیا. اب ان دونوں سے نا ایک آئی اور تمشی علی استحیاء, اور وہ آ کے بڑی چلتے ہوئے آئی اور
حیا، حیا ورڈ نہیں آیا، استحیا ورڈ آیا ہے. تو جب بھی عربی کے اندر لفظوں کے اندر لیٹرز میں ایڈیشن ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اس سے میننگ کے اندر بھی ایمفیسس بڑھ جاتا ہے. کہ مطلب حیا کا کمال لیول تھا جس کو اللہ تعالیٰ حیا کنسیڈر کرتے ہیں. تمشی علی استحیا. اور اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ ان ابی یدعوک، میرے جو والد صاحب، مطلب کوئی اور ریزن نہیں بتایا کہ جی چلیں آپ کا کوئی کام ہے یہ ہے، کیونکہ انسان ادھر ادھر نہ بھٹکے. ان ابی یدعوک، میرے جو والد صاحب ہیں یدعوک، وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں. لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہماری ہیلپ کی ہے اس کا آپ کو اجر دیں. اچھا جی. فلما جاءہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وقص علیہ القصص، اور انہوں نے پورا فرعون والا قصہ سنایا کہ کیسے انہوں نے جنت وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا، مر گیا وہ، میری تو انٹینشن نہیں تھی، اب میرے وارنٹ جاری ہوئے میں قتل کے، تو میں مر جاؤں گا اور مجھے وہ مار دیں گے. تو بھاگ کے آئے میں موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا لا تخف، ان کے والد صاحب نے، نجوت من القوم الظالمین، تم اللہ تعالیٰ تمہیں بچا دے گا، ٹینشن کی بات نہیں. قالت احداہما، اب وہ وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں اور مہمان نوازی ڈیفینیٹلی کی ہوگی. تو احداہما، ان دونوں میں سے جو لڑکیوں میں سے ایک نے یہ بات بولی اپنے والد صاحب سے، یا ابتی، اے پیارے بابا جان، استاجر ہوں، ان کو آپ کیا کر لیں؟ اجرت کے اوپر رکھ لیں. اچھا جی. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ سب سے بہترین جو آپ امپلائی ہائر کرتے ہیں اپنے کام کے لیے وہ ہوتا ہے جو القوی ہوتا ہے اور ایک الامین ہوتا ہے. کمال. اور یہ دو اصول قرآن نے بیان کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی غالباً ہونے والی جو وائف ہیں انہوں نے بھی یہ بات بیان کی. تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس فراست تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایک فورس سائٹنگ تو ہوگی کہ یہ القوی بھی ہے اور الامین بھی ہے. اچھا جی. اور یہیں سے پھر ہم جو ہے نا ایچ آر کے اصول بھی نکالتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ بیسکلی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کو چلانا ہے، ریسورسز کو چلانا ہے، ہیومن ریسورس کو چلانا ہے. تو یہ جو قرآن ہے اسی کے تھرو ہم نے چلانا ہے بیسکلی. اور شیخ عاطف کی بات ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے کہ مسلمانوں نے، ہمارے جو خلیفہ تھے اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 3 بر اعظموں کے اوپر رول کیا، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کی جو امپائر تھی، جو جس پہ مسلمانوں نے رول کیا، چاہے وہ اکیڈیمکلی کیا یا پھر سائنٹیفکلی کیا یا پھر وہ ایڈوانسمنٹ کے اندر کیا یا پھر جس سیگمنٹ اور ایسپیکٹ کے اندر بھی کیا، انہوں نے انوویشنز کے اندر کیا، تو ان کے بیک اینڈ کے اوپر وہ سورس آف نالج کیا تھا بیسکلی؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن کو ایک نظر سے پڑھتے تھے. تو جو اس قرآن کو اس نظر سے پڑھے گا، اور ورڈ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کی ورڈز بھی چوز کرتا ہے، استاجرت القوی الامین، کہ جس کو آپ ہائر کریں، جس کو آپ امپلائی رکھیں، وہ کون ہوگا؟ القوی اور الامین ہوگا. ایک بہت بڑے ایک شخص تھے دبئی کے اندر اور آسٹریلیا اور یو ایس کے اندر، ان کی بہت بڑی بڑی کمپنیز اور بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ان کے ایز اے کمپیٹیٹر وہ ان کو دیکھتے تھے، بڑا امپائر ان کا. تو ایک دفعہ وہ المزار انسٹیٹیوٹ لاہور آئے، شیخ عاطف کے بڑے اچھے دوست تھے وہ. تو میں نے ان سے جو ہے نا پوچھا کہ آپ لوگ جب ہائرنگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس دنیا کے ماہر ہیں، آپ تو اس دنیا کے ماننے والے ہیں، آپ ٹرینڈ سیٹرز ہیں بیسکلی. یونیورسٹیز بھی جو ہیں یا پھر جو اکیڈیمیا بھی جو ہے، ویسٹرن اکیڈیمیا جو ہے، وہ تو بیسکلی مطلب آپ کے اوپر رن کرتے ہیں نا، وہ مشینری ساری آپ کے پاس ہے. تو آپ کے کیا بیسک اصول اور رولز ہیں؟ تو انہوں نے بڑے دنیا کے جو ٹاپ 3 ٹاپ 5 لیولز کے جو بڑے انٹرپرینورز ہیں، بڑے جو کہتے ہیں ہم یہ خرید لیں گے، ہم ملکوں کو خریدنے والے لوگ ہیں، ہم چاند کو خریدنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے ان کے جب رولز بتائے تو آپ کو یقین شاید نہ آئے، بڑی حیرت کی بات ہوگی. انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو امپائرز ہیں انہی اصول کے اوپر کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم امپلائی کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ القوی ہے یا نہیں ہے. ہمیں ایسی ڈگری نہیں چاہیے، ہمیں ایسی اسکل نہیں چاہیے جو انسان محنتی نہ ہو. جب بھی آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر چلے جائیں، آپ جی سی سی کے اندر چلے جائیں، آپ کو لگتا ہے جی بڑا زبردست انہوں نے اپنے شہروں کو بنایا، اپنی کنٹری کو بنایا، بڑے محنتی لوگ ہیں. وہ صبح 4 بجے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں اور 12 گھنٹے سے لے کے 16 گھنٹے ان کے کام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہماری طرح جو نا وہ 8 گھنٹے ہم نے دینا ہے، اس میں 2-3 گھنٹے ادھر کھا گئے ادھر کھا گئے، نہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ القوی ہے یا نہیں ہے، اسکلفل بندہ، اس کے قوت، کیپیسٹی، اور اس کے پاس وہ اسکل بیسکلی ہے یا نہیں ہے. یہ ان کا پرائمریلی بڑا وہ پوائنٹ ہوتا ہے دیکھنے کا کہ القوا اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ اگر وہ اتنا اسکلفل انسان ہے تو الامین،
وہ ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں ہے. یہ دو بڑے فنڈامنٹلز انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ انٹیگریٹی کو بھی انہوں نے ہے نا ساتھ میں ایڈ کر دیا, مطلب وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دو بڑے اصول بتائے تھے کہ جب آپ نے ہائرنگ کرنی ہے اپنی, یہ وہ ہے جب آپ لیبر ایک ہلکے انسان کو ہائر کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جاب کیا, یہاں پہ جاب کیا, بکریاں چرانا ہے اور اس طرح کی روٹین کے اور کام ہے. اگر آپ نے بڑے لیول کے اوپر آپ نے ہائرنگ کرنی ہے, کوئی مینیجر لیول ہے یا پھر کسی کو منسٹری دینی ہے, کوئی بڑی مطلب بادشاہ سے نیچے بڑا جو لیڈر ہے اس کے نیچے میڈیوکر لیول کے اوپر, سورہ یوسف میں اس کا بھی اصول بیان ہے. اور یوسف علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں بادشاہ کو, وہ کیا کہتے ہیں کہ انی حفیظ علیم. ادھر بھی دو بڑے پرنسپلز نا یوسف علیہ السلام نے بیان کیے, حفیظ علیم, کہ آپ مجھے جو ہے منسٹری دے دیں, فائنانس منسٹری دے دیں. کیوں؟ کیونکہ میں حفیظ ہوں اور میں علیم ہوں. حفیظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب میں پیسہ دیکھوں گا نا بہت زیادہ, جب میرے پاس کوئی ایڈ آ جائے گی, جب میرے پاس کوئی بڑا کمپنی کا ریسورس بینک بیلنس آ جائے گا, ٹھیک ہے جی, تو میں حفیظ ہوں. میرا جو نفس ہے میں اس کے خلاف لڑ لوں گا, وہ ذرا پلس مائنس نہیں کرے گا, میں سٹینڈرڈ کے اوپر رہوں گا. اور ہوتا ہے, آپ کسی کو منشی لگا دیں, آپ کسی کو اکاؤنٹس دے دیں, فائنانس دے دیں. عمومی طور پہ پاکستان کے اندر جو چیز میں نے دیکھی عمومی طور پہ وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو فائنانس ہوتا ہے ہمارے یہاں, جو سیٹھیا کمپنیز جو ہوتی ہیں نا, وہ فائنانس دیتے ہیں اپنے بھتیجے کو دے دیں گے, بیٹے کو دیں گے, بابا جی خود رکھیں گے, وہ کسی بندے کو ہائر نہیں کرتے. باقی دنیا جہاں کی چیزیں لے لو, فائنانس نہیں دے سکتے ہم تمہیں, کیونکہ وہ پتہ ہے نا کدھر سے آ رہا ہے پیسہ اور کدھر جا رہا ہے, جو انڈر وائسنگ کہاں سے ہو رہی ہے, انوائسز کو کیسے ہیرا پھیری کرنی ہے, یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. تو حفیظ فرسٹ کرائٹیریا. سیکنڈ کہ جی میں کرپشن تو نہیں کروں گا, لیکن کیا ہے, علیم. ایک بندہ ہے حفیظ تو ہے, علیم نہیں ہے. علیم کا مطلب کیا ہے کہ اس کو فائنانس چلانا نہیں آتا, اس کو پلیسمنٹ نہیں پتا کہ کون سے ٹولز یوز کرنے ہیں, کوئک بک یوز کرنی ہے نہیں کرنی ہے, آپ کو اکاؤنٹس آتا ہے نہیں آتا, فائنانس کیا ہوتا ہے, آپ کے اندر رسک ٹیکنگ ہے یا نہیں ہے, رولنگ گھما سکتے ہیں نہیں گھما سکتے. اسی طریقے سے کمپلیکس جب آپ کے پاس جو ہے نا وہ انٹریز ہوں گی جس میں انز اینڈ آؤٹس چل رہے ہوں گے, ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس چل رہے ہوں گے, تو آپ جو ہے نا وہ ان اکاؤنٹس کو ڈیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں بڑے کرائٹیریا تھے فائنانس منسٹری کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے. ان کو آپ دنیا کی کسی بھی منسٹری کے اوپر اپلائی کر دیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہی رزلٹ دینا شروع کرے گا. جہاں آپ کمپرومائز کریں گے, یا تو حفاظت میں کمپرومائز ہوگی یا علمیت میں کیپیسٹی کے اندر جو ہے نا اس کی کمپرومائز ہوگی, جہاں پہ کریں گے وہاں پہ نقصان ہوگا. یا تو وہ کرپشن کرے گا یا کرپشن نہیں کرے گا. کرپٹ نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس بندے کو الاٹ کرنا ہے, کس کو کہاں پیسے دینے ہیں, پیسہ لگانا تھا. اور یہ سری لنکا کے اندر ہوا ہے. بیسکلی سری لنکا کے اندر کیا ہوا ہے, سری لنکا کی جو میجر جو ان کی ارننگ ہوتی ہے ان کی کنٹری کی, وہ بیسکلی ہوتی ہے کیونکہ وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ چائے کا جو ان کا کاروبار ہے یہ بڑا کاروبار ہے ان کا. تو اب ایک بندے کے جس کے پاس منسٹری تھی, اس کا ایک رانگ ڈیسیجن سری لنکا کو بینکرپٹ کر گیا پورا. اور جو ریسنٹ ہم نے 2-3-4 مہینے پہلے جو معاملہ دیکھے تھے اسی کی وجہ سے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حفیظ علیم کے اندر یا تو حفیظ کا مسئلہ تھا یا علیم کا مسئلہ تھا. تو اسلام نے لیڈرشپ کے اصول ہوں, منسٹریز کے اصول ہوں, یا پھر ایچ آر میں لیبرز کے, یا پھر جو آپ کے امپلائیز ہائرنگ کے اصول ہیں, یہ تینوں لیولز تو دے دی ہے. اب آپ کو اور کون سا لیول چاہیے؟ اس کے بعد کا جو فردر جو آپ کا جو اس کو فل آؤٹ کرنا ہے وہ آپ اپنے تجربوں سے کر لیں. پوری کمپنی میں نے کھول کے رکھ دی آپ کے سامنے. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, وجعلنا منہم ائمہ یہدون لما صبروا وکانوا بآیاتنا. بڑے والوں کو جو ہے نا حفیظ علیم قوہ مانا یہ والا مسئلہ نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے, بڑی لیڈرشپ جو ہے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے بیسکلی, ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کا یقین اور صبر کا مسئلہ ہے. لوگ آئیں گے بھی جائیں گے بھی, فراڈ بھی کریں گے, کرپشن بھی کریں گے, کئی معاملات کریں گے, ان کو جو ہے نا وفاداریاں بھی ملیں گی, ان کو دغا بازی سب کچھ ملے گا آپ کو. آپ کا صبر اور یقین کا امتحان ہے. ان کا بیچ والوں کا کیا امتحان ہے, جو یوسف علیہ السلام کا جو بتایا حفیظ علیم, ان کا نیچے والوں کا امتحان یا قوہ اور امانہ کا. تینوں لیول اسلام نے بیان کر دیا. اس سے بڑی آپ کو اور کیا چیز چاہیے. تو بہرحال من استاجر قوی الامین. اچھا جی, اب جو باپ تھا نا وہ دو چیزوں سے بھاگ گیا. ایک تو یہ کہ بھائی ایک لڑکی جو ہے وہ ایک لڑکے جوان گبرو جوان ہے. موسیٰ علیہ السلام نا بڑے ہینڈسم اور بڑے ریسلر آدمی تھے, ورنہ ایک تھپڑ سے کوئی انسان مرتا ہے؟ ایک تھپڑ مارا بندہ مر گیا. قبطی جو تھا فرعون قبیلے کا بندہ مر گیا. تو بڑے وہ بہادر اور بڑے وہ جیدار انسان تھے.
تو وہ دیکھ رہے ہیں جی یہ جو اس کی انکلائنمنٹ ہے بیسکلی، یہ لڑکی اتنی انکلائن کیوں ہو رہی ہے. اچھا جی، تو جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ہلکے سے ان کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. اب ہمارے والے جو ہے نا وہ بیچارہ یا بیچاری قصیدے پڑھ دے، یہ کر دے وہ کر دے، ہمارے والے مانتے ہی نہیں ہیں. وہ ساڑھے قبیلے دی نہیں آئے گی، وہ زبان دوسری ہے گی، اے مسئلہ آئے گا، او مسئلہ آئے گا. اور میں نے تو ہمارے یہاں پاکستانیوں میں دیکھا، اللہ معاف کرے، کبھی جو ہے نا وہ زبان کا مسئلہ، کبھی خاندان کا مسئلہ، کبھی گھر کا مسئلہ، کبھی گلی کا مسئلہ، کبھی شہر کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، کبھی ایجوکیشن کا مسئلہ، مطلب مسائل ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اتنی شرائط ہیں، اینڈ میں بندہ بولے کہ یہ مارس سے نا کوئی مخلوق بلا لو، اس سے شادی کر لو. یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، اتنی مشکل ہے شادی. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں وہ پیچھے جو ہے نا وہ باپ دیکھیں وہ حکیم کتنا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں جو ہے نا ہائرنگ تو کر دیتا ہوں، لیکن ہائرنگ کے ساتھ ایک اور میں ایک کام کر دیتا ہوں. کہتے ہیں انی ارید ان انکحہ کا، موسیٰ السلام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں. احدی ابنتیہ ہاتین، ان دو میں سے کسی ایک سے، اس بات کے اوپر انت اجرونی ثمانیہ حجج، کہ تم 8 سال تک میرے پاس کیا کرو گے، کام کرو گے. فَإِنْ أَتَمْتَ عَشْرًا، اگر تم نے 2 سال اور بڑھا دیے، فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہارے اوپر ہے، وہ ایڈیشنل ہے، میں تو بس زیادہ وہ نہیں، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. ٹھیک ہے، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. انہوں نے وہ ایڈ کر دیا. مہر ان کا الگ تھا لیکن کنڈیشنل نکاح تھا. تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، خطبہ جو ہے نا وہ لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے جا رہا ہے مرد کو. اور اللہ کے رسول کی بھی جو شادی تھی وہ بھی ایسی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پروپوزل بھیجا. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا 2 قسم کے ریلیجن ہیں پاکستان کے اندر، جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے. ایک ریلیجن ہمارا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو اسلام ہے ہمارا، قرآن و حدیث کا جو مذہب ہے. دوسرا ہمارا ہے بڑوں کا مذہب، کہ جی یہ ہم کام کیوں کرتے ہیں، جی ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے. اچھا جی ایسے نہیں بیٹھنا، ہماری نانی ایسا کہتی تھی. اچھا جی ایسے نہیں کھڑا ہونا، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے زندگی میں نا بڑا برداشت کیا. اب جیسے کہ کھاتے وقت جو ہے نا باتیں نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب باندھا ہے، ایک چیپٹر پورا قائم کیا ہے کہ آپ جب کھا رہے ہو تب بات کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یا اس وقت تعلیم و تربیت کی بندہ کوئی بات کر سکتا ہے. تو ہمارے جی کھاتے ہوئے جو ہے نا بات نہیں کریں. اب آپ ایٹیکیٹ سکھا دیں کہ کھاتے بیٹا چپڑ چپڑ کر کے، منہ بند کر کے کھاؤ، چپڑ چپڑ کر کے نہ کھاؤ، ایسے نہ کھاؤ. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تمہارے سامنے ہیں وہاں سے لو تم، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو. مطلب یہ آپ ایٹیکیٹ سکھا سکتے ہیں، یہ آپ کر لیں. لیکن ہمارے یہاں دوسرا جو مذہب ہے نا اسلام کے اندر ہی، وہ ہے ہمارے بڑوں کا مذہب. تو اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ انسان یہ کرے کہ ان کے اقوال زرعی جو بڑوں کے نا کتابوں میں لکھ دیں، سکون ہو جائے گا زندگی کے اندر کہ جی بڑے کیا کہتے تھے. چپل الٹی ہو کے سیدھی کر دو، سیدھی ہے تو الٹی کر دو، یوں کو یوں کر دو، دھوپ چھاؤں میں نہ بیٹھو، یہ نہ بیٹھو. اب کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 مذاہب ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر نا موجود ہیں. پھر فردر اس کی کلاسیفیکیشنز وہ الگ ہے. تو بہت سارے مسئلے ہمارے وہ ہیں جہاں پہ ہمیں لیک آف نالج ہے اسلام کے، میں پتہ ہی نہیں ہے. اور بہت ساری ہمارے جو ہے نا معاملات اس وجہ سے خراب ہیں کیونکہ ہمارے کلچرل ایشوز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جی اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام تو بڑا آسان تھا، بڑا ایزی گوئنگ تھا. اور میں جتنا آگے جاتا ہوں قرآن و حدیث کے اندر، تو میں تو یہی سمجھا کہ اسلام جو ہے نا، آپ کو یقین نہیں ہے کہ جتنی فلیکسیبلٹی دین نے دی ہے نا ہمیں، لٹرلی میں بتا رہا ہوں، فلیکسیبلٹی ورڈ یوز کر رہا ہوں، وہ ہمارے کلچرز کے اندر نہیں ہے. آپ ایون آپ اللہ کے رسول کو دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ وہ اچھائی تھی اس زمانے کی کہ ایک جوان لڑکا جو ہے وہ ایک بیوہ سے شادی کر سکتا ہے. یہ اس زمانے کی فلیکسیبلٹی تھی، ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال جہاں پہ ہم ان اسٹینڈرڈس کو فالو کریں گے وہاں پہ ہمیں زندگی سکون میں ملے گی، اور جہاں پہ ہم اس کو کمپرومائز کریں گے اور ہمارا جو سوشل ایسپیکٹ ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، وہ اپ ٹو یو، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ کے رسول کی شادی ہوتی ہے اور پھر ایک لمبا عرصہ بیچ کے اندر گیپ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس بعد میں کبھی کریں گے کہ ان کی اولاد ہوئیں، بیٹیاں ہوئیں اللہ کے رسول کی، پھر جو قاسم کی پیدائش ہوتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، ادھر سے کنیت نکلتی ہے اللہ کے رسول کی ابو قاسم کے نام سے، ابو القاسم. پھر نبوت کے بعد جو ہے نا ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس کو ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. آگے ایک بڑا انسیڈنٹ ہے، وہ ہے کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کی جو پلیسمنٹ جب تھی اس کا تنازع. اور اس وقت اللہ کے رسول کی جو ایج تھی نا وہ تھی اراؤنڈ 35 کے قریب، جو ہسٹورینز اس کو بیان کرتے ہیں.
اچھا کعبہ جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا اختلاف موجود ہے کہ یہ کتنی دفعہ بنا. ایک تو وہ ہمیں معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, پھر اس کو جرہم بنو جرہم نے بنایا, عمالقہ نے بھی بنایا, پھر قصی نے بھی بنایا, اس کو قریش نے بھی بنایا. یہ ہمیں کچھ انسیڈنٹس ملتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ہے نا کئی پھر اختلافات موجود ہیں کہ کعبہ کتنی دفعہ ری بلڈ ہوا. لیکن کعبے کی ایک بڑی کلاس آپارٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کا واحد معبد خانہ ہے. معبد خانہ مطلب عبادت کی جگہ ہے جو حادثاتی طور پہ یہ فلڈ آ گیا یا پھر کوئی اور معاملہ, اس میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہوئی ہے پلس مائنس, لیکن اس کو کوئی توڑ نہیں سکا آج تک بری نیت کے ساتھ. وہ آیا تھا نا ابرہۃ الاشرم, برباد ہو گیا. لیکن کوئی اگر صحیح اس کو ری ڈیولپ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے جب بھی کسی نے اس کو بنایا تو وہ اس کو جو ہے نا توڑ سکتا ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ گرا سکتا ہے. لیکن بری نیت کے ساتھ کہ میں آؤں گا, جس طرح ابراہ نے کہا تھا نا, میں زنجیروں سے باندھ کے ہاتھیوں سے کھینچوں گا اور یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ریزہ ریزہ, یہ نہیں ہوا. یہ تاریخ کے اندر یہ واحد عبادت خانہ ہے جس کو حادثاتی مطلب آفت قدرتی آفتوں کے علاوہ کوئی اس کو جو ہے نا وہ نہیں پہنچا سکا نقصان. اچھا جی, اب جو اللہ کے رسول 35 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں اور یہ بالکل قریب ہے آگے وحی کے نا, اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کی جو لائف ہے نا, اللہ کے رسول کے جو سوشل ویلفیئر کا کام تھا جسے ہم کہتے ہیں فلاح عامہ, ایک عام انسان کی امپاورمنٹ, ایک غریب کی امپاورمنٹ, سوسائٹی کی ویل بینگ, اس کے اوپر اللہ کے رسول کا بہت بڑا کام تھا. اور جبھی میں یہ بات جو نا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا یا اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی جو اس کی انڈیویجول لائف ہے نا وہ اس پہ فوکس نہیں رہ سکتا. جبھی اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے دین کے اندر ایک بڑا فنڈامنٹل رکھا ہے, اسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ اپنے آپ پہ تو کرے گا. اس کے بعد ایونچولی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم وہ قوم ہو جو نکالی گئی ہو تاکہ تم کیا کرو گے, نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں جو مسلمان ہے نا وہ کبھی بھی اس سیگمنٹ کے اندر سیکولر نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ کہیں جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. جو فریڈم کا جو کانسیپٹ ہے, فریڈم آف ریلیجن کا, فریڈم آف ایکشن کا جو کانسیپٹ ہے, مسلمان اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. مطلب ہمیں ایک چیز جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے, جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ, جو کہ ہمارے ملک کے لیے, ہم اس میں اس کی اصلاح ضرور کریں گے, بول کے کریں گے, لکھ کے کریں گے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح ضرور کریں گے, بولیں گے ضرور. اپنا وہ جو 50 سینٹ ہے نا اس کو چپ ان ضرور کریں گے ہم اس کے اندر کہ بھائی تم یہ غلط کرو تم, اور اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے رسول, اس طرح وہ حلف الفضول اور اللہ کے رسول کی جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں اللہ کے رسول نے شرکت کی تھی, اور بعد میں ان کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول نے اس کو برقرار رکھا تھا ان معاہدوں کو, تو وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ رفع عامہ کا کام تھا, وہ سوشل ویلفیئر کا کام تھا, وہ عوام الناس کی امپاورمنٹ کا کام تھا کہ جس میں ظلم و زیادتی ختم ہوگی, جس کے اندر جو ہے نا عدل کا نظام آئے گا. یہ ساری چیزیں جہاں پہ ہوگا ہم وہاں پہ اچھا ہوگا اچھا بولیں گے, برا ہوگا ہم بولیں گے ضرور, ہم اصلاح کریں گے, ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ہم سمجھائیں گے یار یہ آپ غلط کریں, یہ آپ اچھا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے نا وہ سب کرنے کے بعد ان کو 2 انٹائٹلمنٹ مل چکی تھی جس کو کیا کہتے ہیں الصادق اور الامین. تو بہرحال قریش نے کعبہ بنانے کی جو ہے نا انٹینڈ کیا, قریشیوں نے اور سارے قبیلوں نے مل کے جو ہے نا کعبے کو ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کیا. اچھا جی, تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی نا اس کی جو ہائٹ تھی, ہسٹورین کہتے ہیں ان کے اس زمانے میں میجرمنٹ کے اور ٹولس تو تھے نہیں, کہ تو 9 ہاتھ اس کی میجرمنٹ آتی ہے, حالانکہ اب کا کعبہ اور بڑا ہے. وہ تو 9 ہاتھ تھی, 9 ہاتھ کو آپ کر لیں کوئی اراؤنڈ 9 فیٹ, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی. تو یہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر اس کے اندر نا سونے کی کئی چیزیں, خزانے ودانے اس طرح کی چیزیں موجود تھیں, تو جو خزانہ تھا اس کو چوری کر لیا گیا. تو قریش نے پھر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ, اور وہ پرانا بھی بہت ہو گیا تھا, عنقریب گرنے والا تھا, تو اس میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے لیکن مال کون سا لگے گا. نمبر 1, ہم اس میں صرف اور صرف حلال جو مال ہے وہ لگائیں گے, حرام مال سے ہم کنسٹرکٹ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے وہ مال جو کہ مکہ کے لوگوں کا جو ہے نا بہت سو کا طریقہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی لونڈیاں
وہ رکھی ہوئی تھیں اور وہ جسم فروشی کر کے پیسے کماتی تھیں. تو اس طرح کا بھی جو اجرت ہوگی وہ پیسے بھی نہیں لگائیں گے. اسی طریقے سے انٹرسٹ بیس سود کا جو مال ہے وہ بھی ہم جو ہے نا وہ پیسہ نہیں لگائیں گے. اسی طریقے سے کوئی ظلم سے ناحق کسی کا جو ہے نا پیسہ جو لیا ہوا ہے, مال جو لیا ہوا ہے, اس کو بھی ہم کعبے کی کنسٹرکشن پہ نہیں لگائیں گے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ہے دین ابراہیمی کی باقیات اور ویلیوز کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی تھیں, رائٹ اینڈ رانگ کی. وہ کر رہے تھے, سود اور اس طرح کے کئی معاملات میں انوالو تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس معاملے کے اندر یہ اتنی سینکٹیٹی والی چیز ہے, ادھر ہم نے جو ہے نا کوئی کنٹامینیشن نہیں کرنی, یہ بالکل پیورٹی ہونی چاہیے. اچھا جی, تو بہرحال تعمیر کے لیے نا ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک حصہ مقرر کر دیا اور دیواریں بنانا شروع کر دیں. اور ایک رومن آرکیٹیکٹ ہے, اس کا نام آتا ہے باقوم کے نام سے. اس نے جو ہے اس کو بڑی ہیلپ کی آرکیٹیکٹ کے اندر, اس کو ایسا بناؤ, یہ کرو, وہ کرو. وہ ڈیفینیٹلی بلڈر بھی ہوگا, آرکیٹیکٹ بھی ہوگا. اچھا جی, جب جو پوری وہ جو عمارت ہے وہ حجر اسود تک پہنچی نا, تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا کہ جی حجر اسود کو کون لگائے گا. اور یہ جھگڑا تاریخ میں موجود ہے کہ 5 دن تک چلا. آپ سوچیں 5 دن, اگر وہ روز کے کوئی 6 گھنٹے بھی لڑے اس بات کے اوپر, تو 30 گھنٹے انہوں نے لڑائی کے اوپر لگا دیے. اور کتنی گرما گرمی. اور یہ وہ دور ہے کہ ایک قبیلے کی اونٹ یا اونٹنی دوسرے قبیلے کے کنویں سے پانی پی لے تو 50 سال کی جنگ ہے. وہ اس کے بیٹوں کو ماریں گے, وہ اس کے بیٹوں کو ماریں گے. اور یہاں پہ کس کا مسئلہ آ گیا ہے؟ ریلیجوسٹی کا مسئلہ آ گیا, جو کہ ہمیشہ سے اسلام میں بھی, اسلام سے پہلے بھی بڑا ایک ایموشنل ایلیمنٹ ہوتا ہے انسانوں کے لیے. اچھا جی, تو یہ اتنی شدت اختیار کر گئی. تو ایک بندہ جو ابو امیہ مخزومی, اس نے ایک بڑی زبردست جو ہے نا فیصلہ کر دیا. اس نے کہا کہ کل مسجد حرام کے دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو حکم بنا دیں گے. حکم کا مطلب ہوتا ہے جج. جو وہ فیصلہ کرے گا ہم سب اس کو مانیں گے. اب وہ 5 دن سے لڑ جھگڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تھا. انہوں نے کہا ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے. اب اللہ ہی کرنی ایسی ہوئی, اگلے دن جو ہے نا صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کا پاس تھا, جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے سورۃ یونس کے اندر, لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, کہ ایک لمبا عرصہ میں اس وحی سے پہلے تم میں گزار چکا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بیان کیا, وہ بڑی سینکٹیٹی ہے اس آیت کی. تو انہوں نے چیخ کے بعد بولی ھذا الامین رضیناہ, یہ تو امین ہے, ہم اس سے راضی ہیں. کیونکہ وہ سب اللہ کے رسول کے فیصلوں پہ راضی تھے, کہتے رہے صادق اور امین ہے. تو اللہ کے رسول نے جا کے پتہ کیا بھائی کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, چادر لے کے آؤ. چادر لائی گئی, اس کے اوپر حجر اسود رکھا گیا. اور حجر اسود کو انہوں نے جتنے بھی قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے سب کو بلایا, کونوں کونوں سے پکڑ کے لے کے گئے اور کہا بلند کرو. بلند کیا, جب وہ ادھر تک پہنچ گیا اٹھا کے انہوں نے حجر اسود رکھ دیا. تو جو شرف اور فضیلت تھی وہ سب کے ایکولی ڈیوائڈ ہو گئی. تو سارا معاملہ ریزالو ہو گیا. اب اس سے بھی اللہ کے رسول کی جو شہرت جو تھی وہ بھی بلندی پہنچ گئی, یار اس نے اتنا بڑا مسئلہ ریزالو کر دیا. اچھا, وہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو ان کا حلال مال تھا تو وہ تھوڑا کم پڑ گیا. تو جو ناردرن جو ایریا ہے کعبے کا, شمالی جس کو کہتے ہیں علاقہ, ادھر جو نا کم بیش کوئی 6 ہاتھ, جس کو ہم اگر ہم کاؤنٹ کریں 6 میٹر کر لیں ہم, حتیم جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جگہ جو ہے نا کم پڑ گئی کعبہ بنانے کے لیے. اب حلال پیسے نہیں ہیں, سب کچھ اپنا لگا چکے ہیں. تو بہرحال انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. اور کعبہ جو ہے وہ ایکچولی ریکٹینگولر ہے, لیکن وہ اسکوائر فارم کے اندر وہ ڈیولپ ہو گیا. اور انہوں نے حتیم والی جگہ چھوڑ دی. اور اسی دور میں پہلی دفعہ کعبہ ایسا ہوا کہ اس کو اونچا کر کے بنایا گیا, تاکہ وہ مخصوص لوگ جن کے پاس اس کی اجازت ہے وہ جا سکے, ہر کوئی نہ جا سکے. تو بہرحال اس طرح جو ہے نا انہوں نے کعبہ اونچا بھی کر دیا, اس کی جو ہے نا ستون بھی اس کے اندر لے آئے, اس کی چھت بھی ڈال دی, اور کعبے کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر دیا گیا. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وحی کے قریب ہیں, اور بت پرستی مکے کے اندر اور ان کی اخلاقی اچھائیاں بھی تھوڑی بہت, اور جو برائیاں اس زمانے کی وہ بھی اپنے عروج پر جا کے اندر. جوڈائزم, کرسچینٹی بھی اپنے عروج پہ, مطلب ایگزسٹنس اس کی موجود ہے. رومن امپائر بھی موجود ہے, پرشین امپائر بھی موجود ہے, ایتھوپین امپائر بھی موجود ہیں. اور یہاں پہ یہ ڈسٹریکٹڈ تھوڑے سے جو ہے نا سیگریگیٹڈ جو جزیرہ نما عرب یہ بھی ہمیں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہ نا وہ ایک سوال تھا ان کے اندر.
اللہ تعالیٰ نے فطرت تو سلیمہ تھی نا، ان کی فطرت ان کی بالکل اس سٹینڈرڈ کے اوپر تھی، وہ تو ہے، لیکن وہ سوال کے جوابات اللہ کے رسول کو نہیں مل رہے تھے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ، اور بلکہ بخاری کی یہ روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ مطلب ایک دور اللہ کے رسول پہ وہ آیا، اللہ کے رسول نے جو ہے نا آئسولیشن اختیار کر لی. آئسولیشن کیا ہوتی ہے؟ تنہائی پسند، دنیا کو ترک کرنا شروع کر دیا، تارک دنیا بننا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ سوالات جو تھے وہ ان کو وہاں سے نہیں مل رہے تھے. اللہ کے رسول نے غار حرا میں اعتکاف اور عبادات کرنا شروع کر دی. غار حرا آج بھی آپ جائیں نا، بہت چھوٹا سا غار ہے، اور وہاں پہ اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر ہے، اس پہ آج بھی جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو وہاں جا کے اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں. اور غار حرا کی بڑی کلاس آف آرٹ چیز یہ ہے، جب آپ غار حرا پہ جائیں گے نا تو پورا جو مکہ ہے ایک پیالے کی طرح آپ کے سامنے دکھے گا. اور جب ایک انسان کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے ایک میپ اپنے سامنے رکھتا ہے، جس میں نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، اس کے کوآرڈینیٹرز، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں انٹرنس، ایگزٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا سامنے ہوتی ہیں. اب وہ پلان تو نہیں تھا، لیکن ایک اللہ کی طرف سے ایک تقدیری مسئلہ میں ضرور کہوں گا. غار تو کئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا غار حرا میں، اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ ستو اور پانی لے کے جاتے ہیں، کہ جس کو کھانا بھی ہوتا. اور یہ مکے والوں کا، عربوں کا خاص طریقہ تھا سفر کے اندر نا، وہ ستو اور یہ پانی لے کے جاتے، تو تاکہ ان کی بھوک بھی مٹ جاتی اور جو ہے نا جو پیاس ہے وہ بھی مٹ جاتی. تو وہاں پہ وہ پیالے کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا مکہ ان کو دکھا رہا ہے. اور اگلے ہی کچھ سالوں کے اندر ایک بہت بڑا وزن، جسے ہم وحی کا وزن کہتے ہیں، وہ ان کے اوپر آنے والا ہے کچھ ہی سالوں کے اندر. اور اللہ کے رسول کئی عرصہ، سال، اس جو ہے نا پیریڈ کے اندر رہے، اس فیز کے اندر رہے جہاں پہ وہ سوچتے تھے. اب میں اس میں کہتا ہوں کہ ایک انسان دنیا میں جب بھی کسی ایک فیلڈ کے اندر، کسی ایک سیگمنٹ کے اندر، کسی ایک کلیے کے اوپر، کسی ایک میکرو پہ، کسی جز، کسی مائکرو پہ ٹائم لگائے گا، اس کی راہیں وہاں سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو تلاش تھی، جو سوال تھا، وہ تو پرپس اور میننگ کے حوالے سے تھا، وہ تو خالق کے حوالے سے، وہ تو وحی کی پیاس تھی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کہیں، مشیت کہیں، وہ مکے کو آئسولیٹ کر کے اس غار کے اندر آ کے بیٹھ گئے، اور پیالے کی طرح مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور ماضی کے اندر کہیں نہ کہیں ہلکی ہلکی سی جھلکیاں، اور جو اللہ تعالیٰ نے معجزات، نبوت سے پہلے بھی ان کے کچھ نہ کچھ جو صادر ہوئے. اور جیسا کہ صحیح روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شق صدر، جو ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، سکینت چھڑکا گیا ہے، دل کو صاف کیا گیا ہے، زمزم سے دھویا گیا ہے، پھر فرشتوں کو دیکھنا ان مخلوقات کا نا، تو یہ انسان کی ماضی میں، انسان کی میموری کے اوپر یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، بھولتا نہیں ہے. تو وہ سب چیزیں کہ وہ کیا تھے، وہ کون لوگ تھے، تو ان سب کے جوابات انسان کو چاہیے ہوتے ہیں. تو اسی کے بارے میں اب یہ ایک اور ایک چیز شروع ہوئی اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبوت سے پہلے جو پہلی وحی اقرا نازل، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. اور اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اول ما بدیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، سب سے پہلی جو وحی آنا شروع ہو گئی وہ کیا تھا؟ الرؤیا الصادقہ فی النوم. اللہ کے رسول جب سو رہے ہوتے تو ان کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے، اور وہ اس طرح کے سچے خواب تھے. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، جب وہ کوئی رات میں خواب دیکھتے یا نیند میں وہ کوئی خواب دیکھتے تو وہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ چیز ایز اٹ از جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتی. اور روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ مثل فلق الصبح، صبح کی جو روشنی ہے جس طرح وہ بالکل واضح ہوتی ہے، اس طرح وہ چیز واضح ہونا شروع ہو گئی. اور ایسا اس کی ری اکرنس ہونا، بار بار یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی. تو فکان یاتی حراءن، اس چیز نے اللہ کے رسول کو کیا کیا؟ مجبور کیا کہ وہ مکہ سے آئسولیٹ ہو کے غار حرا چلے جائیں. فتحنث فیہ، اور پھر انہوں نے تحنث شروع کرنا. تحنث کہتے ہیں عربی کے اندر عبادت کو، اور یہ روایت میں بھی آتا ہے وہو التعبد، کہ اللہ کی انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی وہاں جا کے. اچھا، وہو تعبد اللیالی ذوات العدد، اور یہ کچھ دنوں کے لیے اللہ کے رسول جاتے. وَيَتَزَوَّدُوا لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى خَطِيَّةَ فَتَزُوِّدُوهُ لِمِثْلِهَا، کچھ توشہ لے کے جاتے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے، ختم ہوتا پھر خدیجہ کے پاس واپس آتے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو اتنا ہی دیتی، پھر وہ واپس چلے جاتے. تو یہ بالکل انیشیل ایک دور تھا اللہ کے رسول کو، بیسکلی اللہ تعالیٰ پریپیئر بھی کر رہا تھا
کہ بتانے کے لیے کہ جو وحی ہے وہ اتنی زیادہ خالص، پاکیزہ اور اتنی سچی ہوتی ہے کہ وہ آپ جو خواب میں دیکھیں گے ایز اٹ از وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم بات کریں اس بات کے اوپر سچے خوابوں کے بارے میں، یہ اپنے اندر بہت بڑا ایک کلیہ ہے قرآن و حدیث کے اندر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ومن آیاتہ منامکم، کہ یہ دن اور رات کے اندر جو خواب آنا ہے نا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ دن میں بھی خواب آتا ہے اور رات میں بھی خواب آتا ہے، اور اس کی پھر کئی اقسام ہیں. لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، الرؤیا الصالحۃ، سچے اور نیک خواب آنا، اچھے اور سچے خواب آنا، یہ سمجھیں ہم. جزء من ستۃ و اربعین جزءا من النبوہ، نبوت کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں ستۃ و اربعین 46 46 اجزاء کے اندر، پارٹس کے اندر، تو اس کا جو ایک پارٹ ہے نبوت کو ڈیوائڈ کر دیں، سب کی سب سچی ہے، خالص ہے، اللہ کی طرف سے. تو جو سچا خواب ہوتا ہے وہ بھی نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، وہ 46واں حصہ ہوتا ہے بیسیکلی. اس طرح سمجھیں آپ کو، جو اللہ کے رسول کو آنا شروع ہو گیا. اچھا، اور اس کے اندر جو ہے نا پھر کبھی کبھی سوال آتا ہے انسان کو کہ وائی 46 جز، مطلب 46 کو میں ہی کیوں ڈیوائڈ کیا گیا، 46 پارٹ ہی کیوں، اور بھی کوئی نمبرنگ تو ہو سکتی تھی نا. تو اس کے بارے میں بہت بڑے عالم ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین، وہ کہتے ہیں وہ تخصیص الجزء بستۃ و اربعین جزءا من الامور التوقیفیۃ التي لا تعلم حکمتها كاعداد الرکعات والصلوات. کچھ چیزیں ہمارے دین کے اندر ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں توقیفی، مطلب جس کی حکمتیں ہم سمجھ نہیں سکتے. جیسے لیٹ سپوز نماز جو ہے وہ 5 کیوں ہے، یا پھر اس کی رکعات جو ہیں فجر میں 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں ہم، ظہر میں 4 کیوں پڑھتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے تھے ہم. اسی طریقے سے مغرب میں 3 کیوں ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے تھے. عشاء میں 4 کیوں ہیں. پھر سنتوں کے پھر جو تراویح اور جو قیام اللیل کے عادات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ توقیفی ہوتی ہیں، ہم ان کی حکمت نہیں جان سکتے کہ اللہ نے یہ کیوں رکھی. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدد ہے نا، جو پرسنٹیج اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ ستۃ و اربعین، یہ 46واں حصہ، اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیوں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور زیادہ بات نہیں کر سکتے. لیکن میرا لیے ایک حقیقت ہے کہ جو نیک اور سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور وہ وحی کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اب جو ہے وہ وحی میں سے کچھ نہیں بچا سوائے سچے خوابوں کے. اور خواب کی جو ہے نا یہ 3 ٹائپس بنتی ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں. اور سب سے پہلی جو اس میں کیٹیگری ہے اس کو میں کہتا ہوں رحمانی خواب، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سیکنڈ ہم اس کو کہتے ہیں شیطانی خواب. تھرڈ اس کو میں کہتا ہوں نفسانی خواب. یہ 3 کیٹیگریز ہیں بیسکلی جتنے بھی خواب آتے ہیں، رحمانی، شیطانی، نفسانی. اب فرق یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ہم اس کو کیٹیگرائز کیسے کریں گے، کون سا خواب رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، کون سا خواب شیطانی ہے جو کہ ڈرانے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے، اور کون سا خواب جو ہے وہ نفسانی ہے، ہمارے نفس نے ہمیں وہ خواب دے دیا ہے. تو اس کی سمپل سی کیٹیگری میں اس طرح بتا دوں. نفسانی جو خواب ہوتا ہے نا وہ بڑا سمپل ہے کہ آپ جس چیز کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، جو دن میں آپ کے ساتھ ہوا ہے. ایک انسان نے گاڑی خریدنی ہے نا، اور یہ تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ، آپ نے جو گاڑی خریدنی ہے آپ اس کو لاک کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ہر جگہ وہ گاڑیاں دکھتی ہیں. اگر آپ نے کوئی بائک خریدنی ہے آپ کو ہر جگہ وہ دکھے. اگر آپ نے کپڑے خریدنے، ایڈ بھی اب تو ہے نا وہ اپنا کپڑوں والے آنا شروع ہو جاتے ہیں، فیس بک کو بھی کہیں نہ کی ورڈ سے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کو خواب بھی جو ہے جو فیڈ میں آ رہے ہیں، تو آپ کے انٹرنل جو فیڈ ہے خواب کے اندر بھی جو ہے نا نفس آپ کو وہی دکھانا شروع کر دیتا ہے. جو آپ نے اتنا زیادہ پڑھا، سوچا، کیا نفس بھی آپ کو وہی دکھا رہا ہے. اچھا، اب ہم یہ بڑا آسان ہے. اب ہم آتے ہیں رحمانی اور شیطانی خواب کے اندر کیا فرق ہے. رحمانی اور شیطانی خواب کے اندر یہ فرق ہے کہ رحمانی خواب کے اندر ہو سکتا ہے وہ خواب جو ہے، وہ جو ڈریم ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک مستقبل کی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن رحمانی خواب کتنا بھی ٹیریبل اور ہارر والا کیوں نہ ہو، خوفناک کیوں نہ ہو، انسان ڈرتا نہیں ہے اس سے کبھی بھی. یہ بیسک میں ساری باتوں کا لب لباب بتا دیتا ہوں، ڈرتا نہیں ہے انسان اس سے. آپ بھلے دیکھ لیں کہ آپ جل رہے ہیں، کوئی بھینسا آ گیا ہے، کوئی وحشی جانور آپ کے اوپر آ گیا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ رحمانی ہے، وہ خواب بڑا خطرناک ہوگا لیکن آپ اس خواب میں ڈریں گے نہیں، پسینے میں شرابور ہو کے نہیں اٹھیں گے، جھٹکے لگ کے نہیں اٹھیں گے آپ، ٹھیک ہے جی. لیکن جو شیطانی خواب ہوتا ہے اس کو بھی میں 2 جگہ ڈیوائڈ کر دوں. شیطانی خواب جو ہوتا ہے عمومی طور پہ
کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ کوئی سیکشول ڈیزائر کے اوپر ابھارنے کے لیے وہ آپ کو جو خواب آئے تو مائنڈ میں رکھ لے گا یہ شیطانی خواب ہے. اسی طریقے سے ایسے خواب شیطانوں کو نا، جنات کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوپ ہولز کیا ہیں، مطلب ہمارے پین پوائنٹس کون سے ہیں کہ جن کو ہاتھ نہیں لگانا، چھونا بھی نہیں ہے، جو کہ بیسکلی ہمارے فیئرز ہوتے ہیں اندر نا، ڈیپ انسائڈ، ڈیپ پاکٹس کے اندر ہمارے نا وہ ڈیولپ فیئرز ہوتے ہیں ہمارے اندر، جن کو ہونا ہم جن کے ہونے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کے چلے جانا، کسی کا کوئی نقصان ہو جانا، کسی کا آ جانا، کسی کو دیکھ لینا، تو شیاطین اور جنات کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو دکھاتے ہیں اور پھر ہم اس سے ڈرتے ہیں. اور قرآن میں یہ بات بیان کرتا ہے، لِيَخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، خوف والا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ شیطان کے خوابوں کے اندر بڑا زبردست طریقے سے شامل ہوتا ہے. تو یہ جو تین جو کیٹیگریز ہیں یہ موجود ہیں، اس میں پھر رحمانی، شیطانی اور وہ ہم نے کر دی. اچھا جی، تو یہاں پہ ہم نے جو 3 سیگمنٹس الحمدللہ اس کو کور کیا ہے. اب آگے جو پہلی وحی ہے وہ آئے گی اللہ کے رسول کی طرف، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں اور کئی ٹائم عرصہ انہوں نے ادھر لگایا. اس کی ڈیٹیلز تو ہمیں نہیں ملتی لیکن اللہ کے رسول نے لگایا. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک انسان جو ہے وہ آئسولیشن میں کیوں جاتا ہے، یا ایک انسان تارک دنیا کیوں بنتا ہے، جس کو ہم زاہد بھی کہہ لیں یا پھر ہم مونکس کہہ لیں. بیسکلی یہ انسان مونکس کیوں بنے، یا انسانوں نے رہبانیت کیوں اختیار کی. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول بھی گئے تھے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد کا جو معاملہ ہے نا وہ ڈفرینٹ تھا. لیکن جب یہ انسان کی نا ایک اسٹیج آتی ہے کہ پیوریفیکیشن جو ہے، طہارت کہیں، پاکیزگی کہیں، تزکیہ کہیں، اس کا نا بڑا ایک اعلیٰ مقام مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کنٹامنیشن سے، ان نجاستوں سے، ان پالیدگیوں سے نا دور ہونا شروع کر دیتا ہے. وہ نہ وہ الفاظ سننا چاہتا ہے، نہ وہ آب و ہوا لینا چاہتا ہے، نہ وہ غلیظ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، نہ وہ غلیظ لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے. تو یہ انسان کے اندر نا جب اس کو اس چیز کی لت لگتی ہے، یا اس چیز کا مزہ آتا ہے، یا اس چیز کو وہ حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں سے وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی آئسولیشن جو ہے دنیا میں، مطلب اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ انسانوں نے مطلب بڑے بڑے امپائر چھوڑ دیے، انسانوں نے شہروں کو چھوڑ دیا، انسانوں نے جنگلات میں جا کے عبادتیں کرنا شروع کر دی. انسانوں نے بڑا کیا. اور اللہ کے رسول بھی یہاں تک کامن ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے مکہ میں نہیں رہا، وہ پھر وہ غار کے اندر آ گئے. لیکن کمال چیز یہ ہے کہ جب وحی آتی ہے تو وہی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ شہر میں لے کے جاتی ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک فائن لائن ہے اسلام کے اندر اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر، کہ اسلام جو ہے نا وہ دنیا کے اندر رہنے کا نام ہے، وہ تارک دنیا بننے کا نام نہیں ہے. جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو زہد ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ورع جسے ہم کہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، کہ رہبانیت جو ہے نا وہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے ہی نہیں. اچھا، یہ جو اعتکاف والا جو کانسیپٹ ہے، جو اللہ کے رسول جاتے تھے اور غار حرا میں اعتکاف کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھنے کو نا، آئسولیٹ ہو کے، تو اسلام نے بھی دیا یہ کانسیپٹ. ہم رمضان کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم بہت زیادہ مطلب پورا رمضان ہم اعتکاف نہیں کرتے. اللہ کے رسول کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کہ 10 دن کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پورے سالوں کے اندر سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس میں آپ آئسولیٹ ہو جائیں. لیکن وہ آئسولیشن بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں دی کہ مسجد کے اندر ہی کرو گے تم. تو اگر آج کوئی انسان یہ کہے کہ جی میں تزکیہ کرنے کے لیے، روحانیت کے لیے میں جا کے درخت پہ الٹا لٹکوں گا، میں جا کے کنویں کے اندر جو ہے نا بیٹھ جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے نا چوپٹ مار کے بیٹھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں بڑے مذاہب نے اس طرح کے کام کیے بھی ہیں، تو اسلام نے اس کو نگیٹ کیا. انفیکٹ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے نا، بلکہ غالباً عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں پوچھا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کی عبادات کیسی تھیں. تو
انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں، تو ہر ایک نے اپنے اپنے جو کمفرٹ زونس ہیں اس کو پکڑا. ایک کو جوش آیا، ایک نے جو ہے نا ایکسٹریمزم یہ پکڑی، میں اتنی عبادت کروں گا زندگی بس شادی نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر جاگوں گا اور قیام کرتا رہوں گا، میں سوؤں گا نہیں. تیسرے نے یہ ایکسٹریم پکڑی کہ میں جو ہوں روزہ رکھوں گا، روزے ہی رکھتے رہوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا میں. یہ بول کے وہ چلے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی زوجہ نے بتایا کہ ایسے ایسے آئے تھے اور ان کی یہ 3 اسٹیٹمنٹس تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا. اللہ کے رسول نے کہا میں نکاح بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں الگ بھی رہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں. اللہ کے رسول نے کمبینیشنز بنا دیے بیسکلی. اور اس میں ایک اور بڑا گہرا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جو 3 تھے نا، ان 3 نے اپنے اپنے کمفرٹ زونز لیے بیسکلی. تو جو رہبائز ہوتے ہیں، جو راہب ہوتے ہیں، بیسکلی جو مونکس ہوتے ہیں، تارک دنیا، جو دنیا کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، یہ بیسکلی بزدل لوگ ہوتے ہیں. یہ ان جنگوں کو لے نہیں سکتے. یہ ان ڈبوں کو، جن ڈبوں کے اندر بڑی بڑی بلائیں ہیں، نفسانی خواہشوں کی، مال کی خواہش کی، کسی کاروبار کی خواہش کی، کسی حسن کی خواہش کی، کسی زینت کی خواہش کی، کسی مٹیریلزم کے اوپر کسی ڈیزائر کی، یہ ان بلاؤں کو فیس نہیں کر سکتے. تو یہ ان کمفرٹ زونز کو لینے کے لیے کیا کر لیتے ہیں، یہ ایزی پیتھ وے ہے کہ وہ ایک سیگریگیشن کرتے ہیں، ایک کونا پکڑ لیتے ہیں. اسلام جو ہے وہ غاروں سے نکل کے شہروں کے اندر لانے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسجدوں سے نکل کے بازاروں میں جانے کا نام ہے. یہ ہے اسلام اصل، جو اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اللہ کے رسول نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین مومن کون ہے، بہترین اسلام لانے والا شخص کون ہے. یہ وہ شخص ہے جو لوگوں میں جاتا ہے، جو تاریک دنیا ہے، جو زاہد، صرف زاہد ہے. زاہد وہ جو دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، دنیا کو تارک کرنے والا انسان، یا وہ راہب یا وہ مونک جو اللہ کو پکڑتا ہے، جو دین کو پکڑتا ہے، جو عبادات کو پکڑتا ہے اور لوگوں کو اوائڈ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بہترین مومن وہ ہے المؤمن القوی. ٹھیک ہے، اللہ کو قوی مومن پسند ہے. اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو لوگوں میں جاتا ہے، یصبر علی آذائہم، اور لوگوں سے پھر جو تکلیف ملتی ہے، جو کنٹامینیشن ملتی ہے، جو ان سٹینڈرڈز کو لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے، اذیت ملتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں صبر کرتا ہے ان تکالیف کے اوپر، ان کنٹامینیشنز کے اوپر صبر کرتا ہے. اللہ کو وہ مومن پسند ہے. تو زندگیاں کلٹس کے اندر گزارنا، حزب کے اندر گزارنا، گروہوں کے اندر گزارنا، جہاں صرف لائک مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے. جہاں پہ آپ کی زبان بولی جاتی ہے، جہاں پہ آپ جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کی جو ہے نا فریکوینسی میچڈ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کے کیلیبر کے لوگ ہیں، یہ تو زندگی بڑی آسان ہے. لیکن اصل زندگی کیا ہے، اس میں ویریشنز ہوتی ہیں. اصل زندگی کیا ہوتی ہے، جو بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے گرے کے اندر زندگی گزارنے کے اندر ہوتی ہے، کہ جہاں پہ یہ دونوں کمبینیشنز ہوتے ہیں. آپ جائیں، آپ رہیں، اور آپ نے ان کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو انفلوئنس کرنا ہے. یہ ہے اصل جنگ جو اسلام نے سمجھایا ہمیں. اور یہ ہر سیگمنٹ کے اندر ہے. نمازوں کے اندر بھی ملے گا آپ کو، روزوں کے اندر بھی ملے گا، اذکار کے اندر بھی ملے گا، تلاوتوں میں بھی ملے گا آپ کو، جہاد کے اندر میں، یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. ہم آئسولیٹ نہیں ہوتے. جو مجاہدین ہیں ان کے بارے میں سورۃ توبہ میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جہاد پہ نہ جائیں، بلکہ ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو کیا کرے، شہروں میں رکے اور ایسے انسٹیٹیوشنز میں رکے اور دین کی فقہات، علم کو حاصل کرے. ٹھیک ہے جی. وَلِيَرْجِعُوا قَوْمَهُمْ، اور جب وہ لوگ واپس لوٹیں تو ان کو کیا کریں، ان کو ڈرائیں. مجاہدین جو ہیں، جو گئے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جب وہ واپس لوٹیں تو وہ پھر ان کے ساتھ انٹیکٹ کریں. ان کو بھی کیوں بولا ہے کہ تم صرف جنگوں میں نہ رہو، مطلب جنگوں میں بھی رہو، پھر تم شہروں میں بھی رہو، کیونکہ پھر وہاں پہ مار دھاڑ ہے فریکوینسی. یہاں پہ کیا ہے، امن ہے، سکون ہے. وہاں پہ ہر وقت گن لوڈ کر کے رکھنی ہے آپ نے، کہیں سے بھی فائر آ سکتا ہے. یہاں پہ گن لوڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا یہاں پہ. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، اس کے اندر آپ کو ویریشن لے کے آنی ہے. تو یہ کیا ہوتی ہیں چیزیں، مشکل ہوتی ہیں، جہاں پہ انسان امیر بھی ہو، غریب بھی ہو.
جہاں پہ انسان جو ہے نا مطلب مزاج والا بھی ہو اور عاجز بھی ہو. تو اصل زندگی یہ سب چیزیں کیا 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 سکھاتی ہیں؟ عدل، امت وسط، وابتغی بین ذالک سبیلا، اللہ تطغوا فی المیزان. یہ ہے میزان بیسکلی. تو دنیا کا، قرآن کا، اسلام کا جو پورا لب لباب ہے وہ ہے میزان، بیلنس. فائنڈنگ دیٹ بیلنس in your religion, in your emotions, in your family, in your culture, in your each and every segment of your life. یہ ہے لب لباب پوری دنیا کا، پوری سیرت کا، پورے قرآن و حدیث کا، کہ آپ کو اس وضع کے اوپر، اس سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے آیا جائے جو کہ عدل ہے، جو کہ انصاف ہے. تو یہاں پہ آج کے سیشن کو ہم بحمد اللہ تعالی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا جو سیشن ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، صحت دے، اور وسائل بھی رکھے، مسائل نہ رکھے. تو انشاءاللہ جو پہلی وحی ہے اس سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جو بخاری کی روایت میں نے آدھی پڑھی تھی اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.